الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے، ایک ماں باپ کی اولاد ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے قوم اور قبیلے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ قبیلوں کی تقسیم، قوموں کی تقسیم، یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں، تعریف کے لیے نہیں. اور آگے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ معزز، مکرم، عزت والا وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی والا ہے. اس سے اللہ رب العزت نے قومیت کی، عصبیت کی جڑ کاٹ دی اس جملے سے کہ عزت کا مدار، شرافت کا مدار یہ قومیت پر نہیں ہے، لسانیت پر نہیں ہے، برادری پر نہیں ہے، زبان اور رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ بندہ مقرب ہے، معزز ہے جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہے. اخوت ایمانی یہ ایک ایمانی رشتہ ہوتا ہے، ایمانی رشتے میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، پس تم صلح کراؤ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان. حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ،
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے ایمان والے ایمانی رشتے میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان چاہے دنیا کے ایک کونے کا رہنے والا ہے، دوسرا مسلمان دنیا کے دوسرے کونے کا، ایک مشرق کا، ایک مغرب میں رہنے والا، ایک شمال ایک جنوب میں، لیکن ان کے درمیان ایک رشتہ موجود ہے، ایک تعلق موجود ہے، اور وہ تعلق اور رشتہ کیا ہے؟ وہ ایمانی رشتہ ہے۔ ایمان کے اس رشتے نے سب کو آپس میں جوڑ دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان والے یہ کیا ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے، کجسد واحد۔ ایمان والے ایک جسم کی مانند ہے۔ تو جیسے ایک جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، سارے اعضاء تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ انسان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے پورا جسم دکھ رہا ہے۔ دانت میں تکلیف ہے، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ کان میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ کوئی عضو اس تکلیف سے لا تعلق نہیں ہوتا کہ چلے بھئی یہ تو اس کا معاملہ ہے۔ تو انسان کا پورا جسم، یعنی ایک عضو میں تکلیف ہے، پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں تشبیہ دی ایمان والوں کو کہ یہ ایمان والے پورے ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسد کی مانند ہے۔ اس اعتبار سے کہ اگر دنیا کے ایک کونے میں ایک مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوگا، پوری امت مسلمہ اس تکلیف کو محسوس کرے گی۔ اور قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ حجرات کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہر انسان کا قبیلہ مختلف، قوم مختلف، برادری مختلف، زبان مختلف۔ یہ اختلاف ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا نا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، یہ مختلف قبائل میں، مختلف خاندانوں میں، برادریوں میں یہ اللہ پاک نے تقسیم کیا ہے انسانوں کو۔ لیکن اس تقسیم میں بھی ایک حکمت ہے۔ اللہ پاک نے مختلف قبائل اور شعوب اور خاندان جو بنائے ہیں، قبیلوں میں تقسیم کیا انسانوں کو، اس میں بھی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کے پہچاننے میں آسانی ہو، تعارف میں آسانی ہو، یہ اس مقصد کے لیے ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہم نام ہوتے ہیں، نام ایک ہوتا ہے۔ اب نام ایک ہونے سے بعض دفعہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ عبداللہ نام کے کتنے سارے، اس وقت بھی شاید عبداللہ نام کے کئی افراد ہو، عبدالرحمن نام کے بہت سارے نام تو ایسے ہیں جو بہت زیادہ معروف ہوتے ہیں، محمد نام کے ہیں۔ اب اگر سب کا نام ایک جیسا ہے اور ساتھ میں کوئی سابقہ لاحقہ نہیں ہے، کوئی برادری، خاندان، قوم، قبیلے کا نام نہیں ہے ساتھ میں، پہچاننے میں بہت مشکل ہوگی۔ بھئی عبداللہ آئے تھے، یہ کون سے عبداللہ ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھا بھئی وہ عبداللہ جو فلاں قوم والے ہیں وہ آئے تھے، وہ عبداللہ جو فلاں برادری کے، برادری کا نام لے لیا، ہاں بھئی پہچاننے میں آ گئے، بھئی سمجھ آ گئی بات۔ یہ اس مقصد کے لیے یہ تقسیم ہے، یہ تعارف کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس تقسیم کو تعریف کا ذریعہ بنا لیا کہ میں اس قوم سے ہوں، میرے نام کے ساتھ یہ لاحقہ لگ رہا ہے، میں معزز اور اعلیٰ ہوں، فلاں مجھ سے ادنا اور حقیر ہے، میں فلاں زبان سے تعلق رکھتا ہوں، میں معزز ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں فوقیت رکھتا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں معزز ہوں۔ لیکن آگے اللہ پاک نے دیکھے دوسری آیت جو ساتھ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑ کاٹ دی، عصبیت کی، لسانیت کی، قومیت کی اللہ پاک نے جڑ ختم کر دی۔ یہ چیزیں تعریف کا ذریعہ نہیں ہے۔ تمہارا تعلق کسی بھی قوم سے، قبیلے سے، زبان سے ہے۔ پہلے فرما دیا نا انا خلقناکم من ذکر و انثی، سب کس کی اولاد ہے؟ پوری انسانیت حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے، اس میں تو سب مشترک ہے۔ یہ تو آگے چل کر پھر مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں، قبیلوں میں، زبانوں میں تقسیم ہو گئے۔ لیکن اگر اوپر دیکھا جائے تو سب کے ماں باپ ایک ہے، سب کے جد امجد ایک ہے۔ وہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ہمارے ماں باپ ایک ہے۔
لیکن اس کے باوجود آج یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک بھائی کہے کہ میں تم سے اعلیٰ ہوں تم اعلیٰ نہیں ہو، میں تم سے معزز ہوں تم نہیں ہو، دونوں کا باپ ایک ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر سگے بھائی ہے نہیں کہہ سکتا۔ تو پوری امت مسلمہ بھی ایمانی رشتے میں جڑی ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر تقسیم کرنا، اس بنیاد پر دل میں نفرت پیدا کرنا، یہ انتہائی بدترین عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لے لیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے سگے چچا ابو لہب سگے چچا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے۔ ابو لہب کون ہے؟ یہ بنو ہاشم میں سے، حضور علیہ السلام کے سگے چچا، لیکن ایمان سے محروم تھے۔ حضور علیہ السلام کے مقابلے پر آئے، آپ کی دشمنی پر اتر آئے، نہ قوم کام آئی نہ خاندان کام آیا، ایمان سے محروم دنیا سے چلا گیا، حضور علیہ السلام کا بغض لے کر دنیا سے گیا۔ تو اللہ پاک نے کیا آیت نازل فرمائی؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ علیہ السلام غزوات کے لیے نکلے، بدر میں، احد میں، دوسرے غزوات، مقابلے میں آپ کے چچا، آپ کے خاندان والے سامنے، لیکن اس طرف آپ کے لشکر میں حضرت بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے، وہ آپ علیہ السلام کے جانثار ہیں۔ ایک طرف تبت یدا ابی لہب وتب، یہ کس کے متعلق آئی؟ حضور علیہ السلام کے سگے چچا، سگے چچا۔ لیکن دوسری طرف حضرت بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، عرب بھی نہیں تھے، افریقہ کے رہنے والے، سیاہ رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے کتنے محبوب تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، بلال معراج کی رات جب میں جنت گیا تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی ہے۔ کون فرما رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے فرما رہے؟ حبشہ سے آئے ہوئے حضرت بلال سے فرما رہے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن بس ایک عادت ہے میری کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دن میں یا رات میں تو میں 2 یا 4 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں، جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ پاک کو تمہارا یہ عمل پسند آ گیا ہو۔ تو یہ خوشخبری کس کو سنا رہے ہیں حضور علیہ السلام؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، حبشہ کے رہنے والے۔ اور جب فتح مکہ ہوا، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر حج پر تشریف لے گئے، تو بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ جو خوش نصیب تھے داخل ہونے والے کچھ افراد، اس میں ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ داخل ہوئے، چند ایک بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ کے اندر، اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور آذان دے دو۔ کس سے فرما رہے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما، سب موجود ہیں، لیکن حضرت بلال کو آپ اندر ساتھ لے گئے خانہ کعبہ میں۔ حضرت بلال سے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دے دو۔ ایک معرکہ تھا جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور بڑے بڑے درجے کے صحابہ اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والے صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے غزوہ خندق جو ہوا ہے مدینہ منورہ سے قریب، اب تو مدینہ میں اندر شامل ہے خندق کا علاقہ، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی۔ عربوں میں خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا جنگوں میں، یہ عجم میں، ایرانیوں میں، فارس میں، ان اقوام میں تھا۔ تو جب خندق کا معرکہ درپیش ہوا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے گرد خندق کھینچ دی جائے۔ پورا طریقہ ترتیب انہوں نے سمجھائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ علیہ السلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔
صحابہ خندق کھودنے میں لگ گئے، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک رہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ بھی اس خدمت میں شریک رہے خندق کھودنے میں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا بھی بڑا مقام ہے، ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت۔ یہ کون خوش قسمت ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، سلمان ہمارے گھر کے افراد میں سے ہے۔ اور آج بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر عراق مدائن میں ہماری حاضری ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر بغداد کے قریب ایک علاقہ ہے، مدائن اس کو کہا جاتا ہے، وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ اس کے دروازے پر بہت نمایاں الفاظ میں لکھا ہے سلمان منا اہل البیت، آج بھی وہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ فارس سے آئے ہوئے ہیں اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے ایمان کے لیے۔ تو دیکھیں اسلام میں، ہمارے اس دین میں قومیت، عصبیت یہ چیز نہیں ہے، ورنہ تو پھر یہ ہوتا کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف عربوں کو ترجیح دیتے۔ ایک غزوے کے موقع پر، غالباً غزوہ بن المصطلق تھا، صحابہ جمع تھے غزوے کے لیے، کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کی آپس میں تو میں ہو گئی کسی بات پر، اور وہ لڑائی بڑھ گئی۔ جو انصاری صحابی تھا اس نے آواز دی یا للانصار، انصار میری مدد کے لیے آؤ۔ مہاجر صحابی نے آواز لگائی یا للمہاجرین، کہ مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ۔ مہاجرین بھی جمع ہو گئے، انصار قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح یہ بات ہوئی، آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم کیا بدبودار نعرہ لگا رہے ہو، چھوڑ دو اس کلمے کو، یہ ایک بدبودار کلمہ ہے، یہ ایک بدبودار نعرہ ہے کہ یا للانصار یا للمہاجرین، یہ تو بدبودار نعرہ ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ سخت ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اس کو فوراً چھوڑ دو، تنبیہ فرمائی سخت۔ تو یاد رکھیں، سب سے آج جو امت مسلمہ میں تفریق، تقسیم پیدا کرنے والی چیز ہے وہ یہ عصبیت ہے، چاہے عصبیت قوم کی بنیاد پر ہو، چاہے یہ عصبیت زبان اور لسانیت کی بنیاد پر ہو، چاہے یہ عصبیت صوبائیت کی بنیاد پر ہو، چاہے جماعت اور تنظیموں کی بنیاد پر ہو، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں اس کو کس چیز سے تعبیر کی گئی، تشبیہ دی گئی؟ غلاظت کے کیڑے سے۔ آپ نے فرمایا یہ تو غلاظہ ایسا ہے جیسے کہ غلاظت کا ایک کیڑا ہوتا ہے، گبریلا کہتے ہیں اس کو، اور وہ گوبر کی ٹکیا بناتا رہتا ہے۔ یہ جو گوبر ہوتا ہے نا، نجاست، اس نجاست کو جمع کر کے ایسی چھوٹی چھوٹی بولیں بناتا ہے، گول گول، اس کو لڑکاتا ہے، سارا دن اس کو ٹکیا بنا لیتا ہے گوبر کی غلاظت کی، پھر اس کو ایسے لڑکاتا ہوا لے جاتا ہے۔ تو فرمائیں کہ جو عصبیت اور قومیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس بنیاد پہ لڑتے ہیں، اس بنیاد پہ تقسیم ہے، ان کی مثال غلاظت کے اس کیڑے کی طرح ہے۔ اسلام میں اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں کلمگو مسلمان ہوں اور اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دل میں نفرت کے جذبات رکھتا ہوں، کدورت کے جذبات رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس کی زبان مجھ سے الگ ہے، صرف اس لیے میں تنفر رکھتا ہوں آج اپنے مسلمان بھائی سے، یہ الگ صوبے کا رہنے والا ہے، میں اس لیے آج دل میں نفرت اور کدورت رکھتا ہوں کہ اس کی جماعت، تنظیم، سیاسی نظریات الگ ہے۔ ایک کلمگو مسلمان ہونے کے باوجود میں اتنا گر چکا ہوں، آج میں پستی میں چلا گیا ہوں کہ میرے نزدیک محبت اور نفرت کا معیار وہ لسانیت، قومیت، عصبیت، صوبائیت اور یہ چیزیں ہیں۔ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ چیزیں تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کس طرح تقسیم تھے، اسی طرح قومیتوں میں، لسانیتوں میں، اسی طریقے سے وہ آپس میں کیا برادریوں میں، قبائل میں تقسیم تھے، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اس سے معزز ہوں، یہ مجھ سے نیچے۔ ذات پات، اونچ نیچ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں دوسرے بعض ملتیں ہیں، اقوام ہیں، یہ ہندو برادری ہے، کتنی اونچ نیچے، کتنی ذات پات کی تقسیم ہے،
یہاں تک کہ یہ ہمارے یورپین اقوام، انگریز، ان میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو کتنا تعلیم یافتہ، بشعور اور سنجیدہ کہتے ہیں، لیکن گورے اور کالے کی تقسیم کتنی زیادہ ہے. گوروں کی تعلیمی ادارے الگ، کالوں کے تعلیمی ادارے الگ. گوروں کے عبادت گاہیں الگ، کالوں کی عبادت گاہیں الگ ہیں. گوروں کے اسپتال الگ، کالوں کے اسپتال الگ ہیں. اسی طریقے سے ہندوؤں میں برادریہ ہے، بھئی یہ اونچ ذات ہے، اونچی ذات ہے، یہ نیچی ذات ہے. یہ اونچی ذات ہے، وہ اس کے ساتھ کھانے کے برتن میں شریک نہیں ہو سکتا. اپنے اس ایمان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ہم کتنی ناقدری کر رہے ہیں اپنے اس ایمان کی نعمت کی. اس سے زیادہ ناقدری کیا ہوگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کر رہا ہوں. میں اس کے جان، اس کی مال، اس کی عزت آبرو کا دشمن ہوں، صرف اس بنیاد پر کہ بھئی یہ میرا ہم زبان نہیں ہے، یہ میرا ہم قوم نہیں ہے، یہ میری برادری والا نہیں ہے. یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں یہ تصور بھی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم نے اس کی جڑ کاٹ دی. اب دیکھیں نا، ہماری عبادت گاہیں ہیں، آج تک کسی مسجد میں یہ ہوا ہے کہ پہلی صف میں فلاں قوم والے کھڑے ہوں گے اور دوسری قوم والے پیچھے والی صف میں کھڑے ہوں گے. مالدار لوگ پہلی صف میں آئے، غریب دوسری صف میں جائے. گورے جو ہیں وہ پہلی صف میں آئے، کالے سب سے آخری صف میں جائے. آج تک تاریخ میں کسی عبادت گاہ میں ایسا ہوا ہے مسلمانوں کی؟ یہ تقسیم نہیں ہے. چرچ اس بنیاد پہ الگ ہوتے ہیں، مندر اس بنیاد پہ الگ ہوتے ہیں، اور بالکل یہ تقسیم ہے. لیکن یہ تو کمال ہے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہم اس چیز کو آج لا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ بھئی تنظیم الگ ہے، بھئی الیکشن آ گئے، بھئی آپس میں دشمنیاں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں نفرت پیدا ہو گئی. بھئی تم فلاں تنظیم کے ہو، میں فلاں تنظیم کا ہوں، تم فلاں جماعت کے ہو، میں فلاں جماعت کا ہوں. ٹھیک ہے، نظریات الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز انسان نفرت اور بغض کا باعث تھوڑی بناتا ہے. یہ چیزیں تو ہیں، ایک ہفتہ ایک مہینے تک ہے، یہ ختم ہو جائے گی. لیکن بھئی آپس کی رشتہ داریاں، آپس کے تعلقات، آپس کی دوستیاں، یہ تو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں. ہم کتنے نہ سمجھ لوگ ہیں کہ ذرا سے اس ووٹ کے لیے اور ذرا سے کسی کے ورغلانے پہ، ذرا سے کسی نے تقریر کر لی، بس میں پاگل ہو گیا کہ بھئی میں اعلیٰ ہوں اور فلاں ایسا ہے، میری جماعت سب سے اعلیٰ ہے، لامسا صلاح ہے، اور ساری خرابیاں اس والی جماعت میں ہیں. آج ہم اس چیز کو ذہن میں لا چکے ہیں، اتنا گن ہم نے اپنے ذہن میں بھر لیا ہے کہ سب کے سب دلوں میں نفرتوں کا شکار ہو چکے ہیں. ایک صف میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بات نہیں کر رہے، وہ اس سے بات نہیں کر رہے، میں نے ان سے منہ موڑ لیا، اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا کہ بھئی جماعت الگ ہے، تنظیم الگ ہے، سیاسی مسلک الگ ہے. آج فرقواریت نے اور اس لسانیت نے، سیاسی اختلاف نے ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے. زمانے جاہلیت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک تصور اور یہ ترتیب ضرور تھی. ان کی جنگیں، لڑائیاں اس بنیاد پہ ہوتی تھی. آپ یقین کریں، جنگ بسوس، حرب بسوس اسے کہتے ہیں، وہ 40 سال ہوئی ہے حرب بسوس عربوں میں. اور جو مرتا تھا وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتا تھا کہ ایک بات پہ عمل کرنا ہے، باقی جو کرو کرو مرضی ہے، لیکن جو تمہارا دشمن ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ وصیت کر کے مرتا تھا باپ اپنے بیٹے کو. لڑائی کس بات پہ ہوئی کہ مرغی کا ایک بچہ دوسرے کی زمین میں چلا گیا. جو زمین کا مالک تھا وہ آیا اور اس نے اس مرغی کے بچے کو مار دیا. جو مرغی کے بچے کا مالک تھا وہ آیا، اس نے تلوار نکالی، اس کو مارا. دونوں اقوام نکل آئی. وہ لڑائی اتنی پھیلی کہ پورے عرب میں 40 سال جاری رہی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے ہجرت فرمائی، آپ مبعوث ہوئے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے ان سب کو ایک کر دیا. اوس اور خزرج دو بڑے بڑے قبیلے تھے مدینے میں. اوس اور خزرج مشرکین کے دو بڑے قبیلے تھے، اور زمانہ دراز سے ان کی دشمنی تھی. ایسی دشمنی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ایمان کی کتنی بڑی برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی کہ آپ نے ان کو ایسے آپس میں شیر و شکر کر دیا. پھر صحابہ آپس میں ایسے تھے، سگے بھائیوں سے زیادہ قریب تھے. محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ وہی دو ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. وصیت کر کے جاتے تھے اولاد کو کہ بھئی اپنے دشمن کو نہیں معاف کرنا، اور آج ایسے آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے، پی رہے، ہنس رہے، بول رہے. یہ ایمان کی برکت ہے. لیکن کہیں ہم دوبارہ اس زمانے جاہلیت کی طرف تو نہیں جا رہے کہ آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا بھی ترک کر دی. کیوں؟ بھائی مسلک الگ ہے جی.
مسلکی بنیاد پر ہم تقسیم ہے، یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے اس میں قدم بھی نہیں رکھنا، یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے اس میں جانا ہے۔ اس بنیاد پہ آج ہم تقسیم ہیں یا نہیں؟ کتنی نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کی عبادتگاہ کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں، ایک دوسروں کو ہم مسلک کی بنیاد پہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسلکوں میں ہم تقسیم، فرقوں میں ہم تقسیم، پھر رہی صحیح کسر اس سیاست نے اور اس تنظیموں نے اور ان جماعتوں نے نکال دی ہماری، کس بنیاد پہ؟ تو یہ تو ایک نظریاتی معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ چیز نہیں بھولیں، ایک کلمہ گو مسلمان ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، نہ وہ عرب تھے نہ حضور علیہ السلام سے رشتہ داری تھی، لیکن آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے، افریقہ کے رہنے والے، آپ نے ان کو گلے سے لگایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے قدموں کی چاپ تو بلال میں نے جنت میں سنی ہے۔ علماء نے یہاں ایک عجیب نکتہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، تم مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے، اپنے سے آگے سنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ حضرت بلال حضور علیہ السلام سے آگے چل رہے ہیں؟ علماء نے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا وجہ یہ ہے، آپ نے جو فرمایا کہ میں نے اپنے سے آگے سنی ہے تمہارے قدموں کی چاپ، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی یہ ترتیب تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہ آپ علیہ السلام جہاں تشریف لے جاتے، حضرت بلال خادم کے طور پہ آگے چلتے تھے اور ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، راستے میں کوئی پتھر ہوتا وہ راستے سے ہٹا دیتے کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہو، کوئی کانٹے دار جھاڑی آتی وہ اس ڈنڈے سے اور اس عصا سے اس کو ہٹا دیتے، کوئی تکلیف دہ چیز آتی وہ ہٹاتے، راستے کو صاف کرتے جاتے تھے کہ پیچھے حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح دشمن پر نظر رکھتے تھے سامنے سے کوئی دشمن نہ آ جائے۔ تو یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ جنت میں بھی یہ ایک تصور اور یہ تصویر رہی کہ حضرت بلال بطور خادم کے حضور علیہ السلام سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت بلال کو یہ مقام ملا، حضرت سلمان، حضرت صہیب، دوسرے صحابہ کو یہ مقام اسی لیے ملا کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت سمائی ہوئی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری ہوئی، شام دمشق کے قبرستان میں، باب الصغیر قبرستان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جو انوارات ہے انسان تصور نہیں کر سکتا، عجیب۔ تو یہ وہ صحابہ ہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود آج اس فکر اور اس سوچ میں ہے کیسے میں اس فلاں زبان والے کو نیچا دکھا دوں، کیسے میں اس فلاں تنظیم والے کو نیچا دکھا دوں، کس طریقے سے میں اس کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر لوں، میں اس کے مال کو نقصان پہنچا دوں، میں اس کی جان سے کھیل لوں۔ ایک مسلمان کے جان کی حرمت کتنی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تمہاری حرمت بہت زیادہ ہے، تم بہت عزت اور احترام والے ہو، لیکن دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو تم سے بھی زیادہ عزت والی ہے، احترام والی ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک صاحب ایمان کی جان، مال اور آبرو، فرمایا بیت اللہ سے کہ وہ تم سے بھی زیادہ محترم ہے۔ لیکن آج ہمارے نزدیک انسانی جان کی پھر کیا قیمت رہ جاتی ہے؟ کیا قیمت رہ جاتی ہے انسانی جان کی؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ من دعا الی عصبیت، جو عصبیت کی طرف بلائے، جو عصبیت کی طرف بلائے، جو عصبیت کی خاطر لڑے اور جو عصبیت پر مرے۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ جو عصبیت کے نعرے لگائے، جو تعصب والی باتیں کرے، جو عصبیت کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ آج ہم یہ دعوت دیتے ہیں نا، یہ صوبہ میرا ہے، یہ شہر میرا ہے، یہ علاقہ میرا ہے، علاقے تقسیم ہے، محلے تقسیم ہے، صوبے تقسیم ہے، جگہیں تقسیم ہے، زمینیں تقسیم ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مبادہ خدا نخواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ اس بنیاد پر علاقے تو تقسیم ہو چکے، صوبے تو تقسیم ہو چکے، ہم کہیں اپنے عبادت گاہیں تقسیم نہ کر لیں۔ تو یاد رکھیں زمین اللہ پاک کی ہے اور ہر مسلمان کا اس پر حق، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کرے گا، اور فرمائے کہ اور اس کو دوسرے کے سپرد بھی نہیں کرے گا۔ ظلم تو خود نہیں کرنا، لیکن اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، بس آخری بات، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ تصور علماء نے لکھا یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ وہ لوگ کہتے تھے عرب کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، بس وہ تمہاری برادری کا ہے، تمہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ ظالم ہو، مظلوم ہو تب بھی، ظالم ہو تب بھی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا جملہ صحیح ہے، یہ جملہ صحیح ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، لیکن آپ نے اس کی تشریح کیسے فرمائی کہ دیکھو اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مظلوم کا ساتھ تو دینا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کا کیسے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ساتھ اس طرح دو کہ اس کو ظلم سے روک دو، ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، بھائی ظلم مت کرو، کیوں؟ ظلم کا انجام جہنم ہے، اور تم اس کو جہنم میں جانے سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہو گئی نا۔ تو یہ تصور آپ علیہ السلام نے پیش کیا، تو آج ہم بھی اس پر عمل کر لیں کہ بھئی انصر اخاک ظالما او مظلوما، لیکن ہم اس کا مطلب زمانے جاہلیت والا نہیں لیں گے کہ بھئی میری قوم کا ہے، میری برادری کا ہے، چاہے یہ ناحق ہے، چاہے یہ غلط پہ ہے، لیکن مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ انصاف اور عدل نہیں چھوڑنا، عدل کا ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ جب انسان کے ذہن میں تعصب، قومیت، عصبیت آتی ہے، کبھی انسان انصاف پہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں مجھے یہ کرنا ہے کہ اگر میرا بھائی مظلوم ہے تو ساتھ دوں گا، لیکن میری قوم کا، برادری کا، زبان کا آدمی ظلم کر رہا ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، بھائی آپ ظلم نہیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہو، یہ اس کا ساتھ دینا ہوا۔ تو انشاءاللہ سب ایسا کریں گے نا، اللہ پاک ہم سب کو ایک کلمے کی بنیاد پر آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، الفت نصیب فرما دے۔ ہر قسم کی عصبیت سے، فرقہ سے، مسلکی اختلاف سے، ہر قسم کے نفرتوں سے، کدورتوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند فرما دے، آپس میں اتحاد، اتفاق قائم فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ایک ساتھی کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس ساتھی کو صبر جمیل عطا فرما دے، اور ان کی پریشانیوں کو، بے چینی کو اے اللہ پاک ختم فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا